چند دنوں پہلے شان اور مونالیزا کی پنجابی فلم بلا کا پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں فلم کی ہیروئن مونالیزا، جنہوں نے انڈیا میں سارا لورین کے نام سے کام کیا، وہ بھی آئی ہوئی تھی. اور انہوں نے کراچی کے وہ ٹی وی ڈراموں کی مشہور اداکارہ بھی ہیں، وہ مونالیزا کے نام سے مشہور ہیں، مگر انڈیا میں وہ سارا لورین کے نام سے انہوں نے کام کیا ہے. پاکستان کے سپر اسٹار شان، اداکار سلیم شیخ، فلم کو پروڈیوسر عمر اور ہدایت کار شعیب خان، ان سب نے بلا کی پریس کانفرنس میں شرکت کی. جب پریس کانفرنس میں شان بات چیت کر رہے تھے، صحافیوں کو جوابات دے رہے آتے وہ کہانی سنانے سے پہلے پیسہ کم کرانا شروع کر دیتے. کا پنجاب وہ پنجاب نہیں رہا جسے ہم فلموں میں دکھایا کرتے تھے. میرے والد کا نام ریاض شاہد ہے، اگر ان کے والد کا نام ریاض شاہد ہو تو یہ بھی نہ کرتے. جس نے جانا چاہے مجھے ساتھ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نہیں جا رہا، اگلی دفعہ میں جانا تو مجھے اب جا کے دکھائیں تو مزہ آئے. فلموں میں دکھایا کرتے تھے. میرے والد کا نام ریاض شاہد ہے، اگر ان کے والد کا نام ریاض شاہد ہو تو یہ بھی نہ کرتے. جس نے جانا چاہے مجھے ساتھ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نہیں جا رہا، اگلی دفعہ میں جانا تو مجھے اب جا کے دکھائیں تو مزہ آئے. ناصر ادیب اس وقت کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے یا اپنے یوٹیوب پہ بیٹھے چینل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں شان نے کوئی غلط بات نہیں کی، کیونکہ ناصر ادیب پہلے ایک چینل پہ اور اب اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر مختلف محروم اسٹارز کے بارے میں، اور جو اسٹار کام کر چکے ہیں یا کر چکی ہیں ان کے بارے میں، یا کچھ جو ابھی کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. اور ہاں، انڈین اداکاروں کے بارے میں تو کبھی کبھی ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسی یہ ان کے بیڈ روموں میں جا کے سوتے ہیں. مقصد انٹرنیٹ سے چیزیں چراتے ہیں اور باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جیسے ان کا تعلق بہت دیرینہ رہا ہے. مقصد 40 سال سے میں سن رہا ہوں کہ وہ دھرمیندر کی ایک فلم لکھ رہے ہیں جو آج تک نہیں، وہ مر گیا دھرمیندر، مگر فلم ابھی تک نہیں لکھ سکے وہ بیچارے. مطلب جھوٹ بولنے کی ایک انتہا ہوتی ہے، ختم سارے جھوٹ کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ بمبئی میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کے اندر اور یا ان کے بیڈ روموں میں سو رہے ہیں، ہر بات بتا رہے ہیں. عجیب بات ہے. ناصر ادیب کو جن 2 فلموں سے نام و عزت ملی، ان دونوں فلموں میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. وحشی جٹ احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسے سے کہانی لی گئی تھی، جسے حسن کے صاحب نے آلریڈی لکھا ہوا تھا. صرف ان کو اس لیے استعمال کیا گیا تھا کہ اس وقت بڑے دھوتی ووتی پہن کے آتے تھے، یعنی کوئی لگتا نہیں تھا کوئی رائٹر ہو سکتا. تو کوئی پنڈ سے کوئی آیا بیچارہ کوئی ہیلپ ویلپ لینے کے لیے نا لوگوں سے، تو دھوتی پہنے ہوئے سائیکل پہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. بہرحال ان کو تھوڑا سا وہ سرگودا کی بولی کا تھا، ان کو پتا وہاں کے شاید رہنے والے تھے، پتہ نہیں کیا تھا. یہ سرگودا کی بولی، اور ویسے جن میں ٹیمپو سرگودا کا اسٹائل میں پنجابی تھی. تو حسن عشقی صاحب نے یہ کیا. پھر سرور بھٹی صاحب نے ایک فلم لکھی تھی مولا جٹ، مگر ویسی جٹ چل گئی، ان کا نام تھا اس میں، تو ان کی بھی اپنے سرور بھٹی صاحب نے ان کو شامل کر لیا فلم مولا جٹ میں. اس میں کہیں کہیں ان سے ڈائلیکٹ لکھوائے گئے، مگر سارا اسکرپٹ آلریڈی سرور بھٹی کا صاحب کا تھا. یہ سرور بھٹی صاحب اپنے کئی انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں، ایسے حسن عشقی صاحب بھی کئی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ویسی جٹ ان کا تھا. شان کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے ناصر ادیب کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. تو پھر آپ ملکہ ترنم نور جہاں، نادرہ، انجمن، ریما، سائمہ جی، نیلی بیگم، نیلو بیگم، ممتاز بیگم، ان کے بارے میں جو آپ چینل اور اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کیا جو گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا ہے گفتگو؟ کوئی بڑا آپ اچھی کہانیاں بتا رہے ہیں. آپ نئی جنریشن کو اپنی ایکٹریسوں کے بارے میں، اور میڈم نور جہاں جو پورے ایشیا میں اتنا بڑا نام ہے، ان کے بارے میں جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے کیا باتیں کی ہیں. ریما ایک اتنے بڑے سرجن کی بیوی، آپ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے گفتگو کی تھی. تو آپ کو کراچی سے بیٹھ کے بشرا انصاری نے، اسلام آباد سے مشی خان نے، اور کراچی کی اینکر سونیا رائے نے جو لفظ آپ کو کہے ہیں اور آپ کی جو بارے بتایا ہے، میرا خیال میں کہنا نہیں چاہتا، ورنہ لوگ ان لوگوں کے جائیں اور کھولنے مشی خان نکالیں گے اور پتہ چل جائے گا اس نے کیا کہا تھا، سونیا رائے نے کیا کہا تھا، بشرا انصاری نے جو گالیاں دی ہیں وہ. یہ آپ نے ایسی باتیں کہیں تو ان عورتوں نے مجبوراً آپ کو الٹی سیدھی باتیں کی، گالی گلوچ کی، آپ کے لیے گندے گندے الفاظ استعمال، اس لیے کہ آپ نے یہ باتیں کی تھیں. اگر ان سب نے جو گفتگو کی آپ کے بارے میں، اگر ان سب نے گفتگو کی تو وہ کیوں کی تھی، یہ بتائیں. ناصر ادیب صاحب، رائٹر کا کام گن پھیلانا نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. کاش آپ اپنی فلموں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرتے، مگر آپ نے اپنی فلموں کے ذریعے گنڈاسا فلشنگ کو، اس کلچر کو آپ نے فروغ، آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو برائی کی طرف، بدماشی کی طرف ڈال دیا ہے.
یہی کچھ سیکھ کے دہشت گرد لوگ بنے جو آج پاکستان دنیا بدنام ہو رہا ہے. یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ Jerry TV5 Excellence Drive